السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کا یہ دوسرا ویڈیو بن رہا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو نمبر 2۔ اس ویڈیو نمبر 2 میں ایک ہی ٹاپک کو رکھا گیا ہے، ایک ہی موضوع کو رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ موضوع طویل ہے، وقت کم ہے، اس وجہ سے ایک ہی موضوع پر انشاءاللہ آج بات کی جائے گی، اور آنے والے جو بھی جمعہ ملیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے سوالات پیش آئیں گے، ضرورت پیش ہوگی، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 19واں پارہ ہے سورہ الفرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تکون علیہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ دیکھیں کہ ترجمہ اس کا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے، وکیل بنیں گے، گواہ بنیں گے، نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ ہمارا کلمہ تو یہ ہے، ہم کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں، اول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا یہ کہنا ہے، اور ہماری اذانوں میں ہو یا پھر دن رات کے وظیفوں میں ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا سے مانگتے ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الفرقان 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایک خدا کو بھی مانتے ہیں، ایک خدا کے ساتھ ساتھ اپنے نفس، اپنے خواہشات کو بھی انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ تو دو خدا ہو گئے، ہمارا ایک نفس، ہماری جو خواہش ہے، اس کی بھی ہم کیا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، یعنی ہمارا دل جو کرتا ہے، ہماری خواہش جو ہوتی ہے، ہم وہ کرنے کا دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان کے خدا ہیں۔ افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان پر نگہبان بنیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ اپنے نفس کی پیروی کرنا ہو
یا پھر اپنے خواہشات کی اطاعت کرنا ہو، یہ ایسا ہے گویا جیسا ہم ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کا کہنا ہم جس طرح مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ جو کہتا ہے وہ اس طرح ہم کرتے ہیں، یہ تو ہوا خدا کی عبادت، یہ تو ہوا خدا کی اطاعت۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ ہم اپنا نفس کا بھی کہنا مان رہے ہیں اور اپنے خواہشات کے مطابق زندگی پر عمل کر رہے ہیں، تو ایک یہ ہوا کہ یہ ہمارا دوسرا خدا ہوا، اور دوسرا خدا ہونا یہ شرک ہوا، اور شرک یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو آج کا ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، لیکن آج جو خاص میرا جو موضوع ہے کہ شادی میں ہونے والے غلط رسم و رواج وہ گناہ، شادی بیاہ میں ہم جو کرتے ہیں، شادی میں ہونے والے غلط رسم و رواج وہ گناہ معلوم ہے یہ ناجائز ہے، معلوم ہے کہ امام صاحب نے، حافظ صاحب نے، مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے اس کو منع فرمایا ہے، اس کو جائز نہیں کہا، شریعت اس کو منع کرتی ہے، شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے، حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، پھر بھی ہم وہ چیزیں ہمارے شادی بیاہ میں وہ چیز کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ خواہشات کی پیروی ہوئی، نفس کی پیروی ہوئی، نفس کی اطاعت ہوئی۔ تو ہم ایک خدا کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ایک خدا کے ساتھ ساتھ اپنے نفس و خواہشات کی بھی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو شادی بیاہ، یہ جو شادی کا جو معاملہ ہے، شادی بہت ہی آسان عمل ہے، یاد رکھیں۔ ہم نے اس کو بہت بڑا یا پھر بہت خرچے والا عمل بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیز بیان کروں کہ شادی دیکھیں کہ کتنی آسان ہے، شادی میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، اور کتنی چیزیں سنتیں ہیں۔ یہ چیزیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے فرض، اس کے بعد واجب، اور اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہ ہماری نفس کی پیروی ہوئی، نفس کی خواہشات ہوئی، غلط رسم و رواج ہوئے جو نہ اسلام میں رائج ہیں نہ شریعت نے بتائی ہیں، وہ ہم چیزیں کر رہے ہیں۔ شریعت نے نہیں بتائی لیکن ہم وہ چیز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ شادی جو نکاح خوانی جو کرتے ہیں، نکاح میں دو چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے نکاح میں دو چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز کیا فرض ہے؟ ایجاب و قبول۔ یہ آپ سنے ہوں گے کہ ایجاب قبول ہونے جا رہا ہے، آپ آ کر بیٹھو وغیرہ، یہ جو بولتے ہیں ایجاب و قبول، یہ پہلا فرض ہے۔ یعنی لڑکی سے جا کر ایجاب کیا جاتا ہے، اور وہ جب رضامندی جب دیتی ہے تو دلہے کو بٹھا کر قبول ہے کیا یہ پوچھا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول یہ ہوا، لڑکی سے پوچھنا اور لڑکے سے پوچھنا، دلہن سے پوچھنا و دلہے سے پوچھنا، ایجاب و قبول اس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض یہ ہے شادی میں کہ دوسرا فرض دو مسلمان لوگوں کا گواہ ہونا، یعنی جو بول رہے ہیں، دلہن بول رہی ہے یا پھر دلہا بول رہا ہے، تو دو گواہوں کا اس وقت موجود ہونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور واجب ایک ہی ہے۔ واجب ایک کیا ہے؟ مہر کی ادائیگی۔ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، نہیں بھی کرتا تو بعد میں وہ مہر دے دیتا ہے۔ یہ صرف واجب ایک ہے نکاح میں، واجب وہ ادا ہو گیا، مہر دیا تو وہ واجب ادا ہو گیا، فرض بھی ادا ہوا اور واجب بھی ادا ہوا۔ اور تین سنتیں ہیں۔ تین سنتیں کیا ہیں کہ سب سے پہلے خطبہ نکاح پڑھنا، نکاح کا جو خطبہ پڑھتے ہیں یہ ایک سنت۔ اور دوسرا چھوارے جو تقسیم کرتے ہیں، ایجاب و قبول ہونے کے بعد، دعا ہونے کے بعد جو کھجور ہیں یا پھر شکر ہے یا پھر کھوپرا جو رہتا ہے ہماری زبان میں جو کہتے ہیں، وہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ چھوارے تقسیم کرنا، یہ دوسری سنت ہے۔ اور تیسری سنت کیا ہے کہ دلہا اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، غریب لوگوں کو ولیمے کی دعوت کرائے۔ کیا کرائے؟ ولیمے کی دعوت کرائے۔ یہ تین سنتیں ہیں۔ پہلی سنت کیا میں آپ کے سامنے بیان کیا؟ خطبہ پڑھنا۔ دوسری سنت چھوارے تقسیم کرنا، اور تیسری سنت ولیمہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں یہ ہماری اپنے نفس کی پیروی ہے، یہ ہمارے اپنے خواہشات کی اطاعت ہے۔ اسلام میں کہیں پر یہ چیزیں کتابوں میں نہ لکھی ہیں نہ بتائی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کہ آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ شادی بیاہ میں
جو بھی اخراجات خرچ وغیرہ جو ہوتے ہیں. اب یہاں پر اگر دیکھیں گے تو مہر کی ذمہ داری بھی شوہر پر آ گئی, ولیمے کی ذمہ داری بھی شوہر پر آ گئی. اب لڑکی والے کی طرف کیا ہے؟ لڑکی والے کی طرف کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی ایک باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے, پیسے جوڑتا ہے, کماتا ہے, تاکہ اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر سکے. حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. یاد رکھے, شادی اگر کرنا ہے, لڑکی کے پاس کچھ ہو نہ ہو, لیکن لڑکے کے پاس ہونا ضروری ہے. لڑکے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کے خرچے اٹھا سکتا ہے, نان و نفقہ جو چیز بولی جاتی ہے, مہر وہ دے سکتا ہے. ولیمہ یہ بھی سنت ہے, مہر تو واجب ہے, دے سکتا ہے. تو یہ تمام لوڈ جو ہے, تمام ذمہ داری جو ہے وہ لڑکے پر ہے. لیکن مر کون جاتا ہے اس میں؟ مرتا کون ہے, محنت کون کرتا ہے؟ لڑکی کا باپ. اور لڑکے والے بڑے راجا بنتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ فلاں چیزیں یہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر یہ رسم و رواج قائم ہوا ہے, یہ بنا ہے یہ رسم و رواج. اگر بنا بھی نہیں تو دیکھا دیکھی یہ ہمارا ایک ذہن, ہماری ایک سوچ بنی ہے, اور ہم اس سوچ پر, اس ذہن پر کیا کرتے ہیں, ہم عمل کرتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, ہرگز نہ کریں. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا, جو بھی چیزیں اسلام سے ہٹ کر ہے, شریعت سے ہٹ کر ہے, وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے, تمہارے اپنے خواہشات کی وجہ سے ہے. تم ان کی پیروی کر رہے ہو. اگر تم ان کی پیروی کر رہے ہو تو تم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے, تو گویا تم نے شرک کیا. اور شرک کی سزا کیا ہے؟ جہنم میں جلنا ہے, ہمیشہ کے لیے جلنا ہے. شرک یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کے سامنے نکاح کے متعلق فرض بھی بتا دیے, واجب بھی بتا دیا, اور سنتیں بھی بتا دیے. اور اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جو غلط رسم و رواج ہوتے ہیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بھی رسم و رواج ہوں گے, ہو سکتا ہے اس سے کم بھی رسم و رواج ہوں گے. جہاں جیسا علاقہ ہے وہاں اس حساب سے کیا ہوتے ہیں, وہ رسم و رواج ہوتے ہیں. پہلا رسم کیا ہے دیکھیں کہ ہلدی, مہندی, تیل مہندی, یہ اسلام میں اس کا کہیں پر ذکر نہیں. یاد رکھیں, ہم یہ کرتے ہیں اپنے طور طریقے سے کرتے ہیں. دلہے کے گھر والے دلہے کے گھر میں کرتے ہیں, دلہن کے گھر والے دلہن کے گھر میں کرتے ہیں, اور ہلدی کی رسم بھی کرتے ہیں, اور تیل مہندی کی بھی رسم کرتے ہیں. حالانکہ اسلام میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ بھی غلط سلط رسم ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہے. اور ہلدی کے دوران دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, دلہا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور گھر کی عورتیں ہیں یا پھر گھر کی باہر بھی عورتیں ہیں, وہ دلہے کو آ کر ہلدی لگانے لگتی ہیں. اور اس میں کچھ ایسی بھی عورتیں رہتی ہیں جو نامحرم ہیں, یعنی وہ گھر کی عورتیں نہیں ہیں, نامحرم عورتیں. ان کو بولا گیا ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے, جن سے نکاح جائز ہے. اور کن سے نکاح جائز نہیں, یہ قرآن نے بتا دیا, 4 پارے میں ہے, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اماتکم و خالاتکم. تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے کے آخری صفحے میں بیان کیا ہے کہ کون عورتیں مرد کی محرم ہیں یا پھر محرم نہیں ہیں, کن سے نکاح جائز ہے, کن سے نکاح جائز نہیں ہے. لیکن جو ہلدی کے لیے لڑکا جب بیٹھتا ہے, دلہا جب بیٹھتا ہے, تو غیر محرم عورتیں بھی اس کو ہاتھ لگا کر کیا کرتی ہیں, ہلدی لگانے لگتی ہیں. تو غیر محرم کو, غیر عورت, پرائے مرد کو, یا پھر مرد پرائی عورت کو ہاتھ لگانا, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ مجھے اور آپ کو بتانے کی یا پھر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قرآن نے یا پھر حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ نامحرم کو ہاتھ لگانا یا پھر ان کو چھونا یہ کتنا بڑا سخت ترین گناہ ہے. لیکن پھر بھی یہ چیزیں کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر یہ چیز ایک دیکھی جاتی ہے, ابیر کھیلنا. ابیر یہ کچھ جگہوں پر ہوگا, کچھ جگہوں پر نہیں ہوگا. ابیر ایسا کھیلتے ہیں کہ پورے محلے کا محلہ پیلا کر دیتے ہیں, نہاتے ہیں اس میں. ایک طرح کی سمجھ لو کہ آپ کیا کر رہے ہیں, رنگ پنچمی جو کہتے ہیں, رنگولی کھیل رہے ہیں. یہ شادی بیاہ میں یہ ہونے والے کام, یہ غلط رسم و رواجوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ غلط رسم و رواج ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں. اور دوسری چیز, ہمارے یہاں پر بیاں, یا آپ یہیں کے رہنے والے ہیں تو آپ بخوبی جانتے ہوں کہ بیاں کرتے ہیں, ہانڈی وغیرہ میں وہ چیزیں وغیرہ سب رکھ کے بیاہ کرتے ہیں, اور آدھے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ بتائیں آدھے دن کا روزہ کہاں پر ہے؟ آپ اور ہم نے کبھی رکھا ہے شب برات کا ہو, شب قدر کا ہو, یا پھر شب معراج کا ہو, شعبان کے روزے ہیں, محرم کے روزے ہیں, رمضان کا پورا مہینہ روزہ ہے. کبھی آپ نے ایسا روزہ رکھا ہے کہ صبح 7-8 بجے آپ سحری کے بعد, وہ بھی نماز کے بعد کھا پی رہے ہیں, اور 12 بجے آپ کیا کر رہے ہیں, بیاہ کا روزہ کھول رہے ہیں؟ یہ ہے کیا اسلام میں؟ لیکن عورتیں اس کو پابندی کے ساتھ رکھتی ہیں. کیوں رکھتی ہیں؟
اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ آدھے دن کا روزہ ہے ہمارے اندر، وہ ہندوؤں کے اندر ہے، وہ شابو کھانا، پانی پینا، یہ تمام چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ سحری کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ روزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے، شادی آپ کے گھر میں چل رہی ہے، اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو پورے دن کا روزہ رکھو، آدھے دن کا روزے کا تصور کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ جو فاتحہ خوانی وغیرہ جو کرتے ہیں، بیاں وغیرہ جو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دعا کا ایک طریقہ ہو کہ دعا مانگی جائے کہ شادی بیاہ کا جو بھی معاملہ ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے، ایک دعا کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں، لیکن یہ بیاہ کے طور پر وہ ہانڈی کو رکھنا یا پھر آدھے دن کا روزہ رکھنا اسلام میں اس کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، شریعت میں اس کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے اندر کرتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور شادی بیاہ میں یہ جو غلط رسم و رواج ہمارے اندر رائج، ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو شادی کا کام پورا نہیں ہوا، ہم یہ سوچتے ہیں۔ شادی ہو گئی تو دلہن کا ماموں ہے تو دلہن کا ماموں اس کو اٹھاتا ہے اور گاڑی تک لے جا کر اس کو چھوڑتا ہے، دلہن کا ماموں۔ اگر ماموں نہیں ہے تو چچیرا ماموں، پھپھیرا ماموں جو بھی ہوگا وہ رسم اس کو ادا کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ 4 جمعگی جو بولتے ہیں کہ 2 جمعگی ماں کے گھر میں ہونا، 2 جمعگی ساس کے گھر میں ہونا، جمعگی کا بھی کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ پہلے میں بتا دیا کہ فرض کیا ہے نکاح میں، واجب کیا ہے نکاح میں، سنت کیا ہے نکاح میں، یہ چیزیں بیان کیا۔ وہ چیزیں جائز ہیں، وہ آپ چیزیں کرو، وہ آپ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چیزیں کرتا ہے یا پھر کرنے کا فورس کرتا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، آپ مت کرو یہ چیزیں۔ اور ہمارا یہاں پر معاملہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو گھر کی جو عورتیں ہیں وہ ہمارے پیر صاحب سے بھی بڑی، ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں وہ مفتی صاحب سے بھی بڑی، اور ہماری گھر کی جو عورتیں ہیں وہ مسجد کے امام سے بھی بڑی۔ وہ جو کہتے ہیں مرد وہ سنتا ہے، اور نہیں بھی سنتا تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا بھی کرنا کرو، میں اس میں پڑھتا نہیں۔ آپ مرد ہیں، آپ حاکم ہیں، گھر کے حاکم ہیں، آپ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت سوال کرے گا کہ آپ گھر کے مرد تھے، آپ چاہے تو گناہوں سے اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو آپ کا جواب اس وقت کیا ہوگا؟ اس مرد کا جواب، جو وہ مرد جو اس گھر کا حاکم ہے، جو اس گھر کا بڑا ہے، جو کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط ہیں، یہ ایسی چیزیں مت کرو، یہ بولنے کے بعد بھی وہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہوئیں، وہ گنہگار ہوئیں، لیکن آپ بولے بھی نہیں، خاموش رہے یا پھر ان کو کرنے کی اجازت دیں، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس و خواہشات کی پیروی کی، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ سرگت نکالتے ہیں، سرگت۔ شادی کے بعد دولہا گھوڑے پر بیٹھ کر پورے گاؤں پھرتا ہے اور اپنے دوستوں کو لیتا ہے، بجاتے گاتے ناچتے، وہ سرگت نکالتے ہیں۔ سرگت اسلام میں جائز ہے کیا؟ کسی صحابی نے، کسی نبی نے، کسی اللہ والے نے وہ چیزیں کی ہیں کیا؟ نہیں، سرگت نکالتے ہیں ڈھول تاشے کے ساتھ، ڈی جے کے ساتھ۔ شادی ہونے والی 8 دن بعد، اور ڈی جے پہلے سے، یعنی وہ لاؤڈ اسپیکر پہلے سے گھر میں لا کے رکھتے ہیں، روزانہ بجاتے ہیں۔ وہ شادی ہو رہی ہے 1 ہفتے کے بعد، لیکن لاؤڈ اسپیکر 1 ہفتے پہلے سے لگا کر پورے آزو بازو والوں کو، گھر والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اسلام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ان چیزوں کو جائز سمجھ کر کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک چیز ہے کہ جو بھی رسم و رواج شادی میں جو بھی رسم و رواج کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو بھی سنتیں واجب میں نے فرض بتائی، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں کرتے ہیں اسلام میں اس کا کہیں پر ذکر نہیں، لیکن جو رسم و رواج کرتے ہیں تو اس میں بیوہ عورتوں کو آنے نہیں دیتے، بیوہ عورتوں کی چھاؤں پڑنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نحوست، اسلام کہتا ہے کہ نحوست کسی میں نہیں ہے۔ تم جو بیوہ عورت میں جو یہ سمجھتے ہو کہ نحوست ہے، نحوست کسی میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے شادی بیاہ میں شادی بیاہ کے غلط رسم و رواج جو ہمارے یہاں پر چلتے ہیں، الحمدللہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ شادی میں برسات ہو گئی تو کیا کہتے ہیں کہ دلہا نے تو دلہن نے چمچہ چاٹا ہوگا،
یا پھر دہلیز پر بیٹھ کر چھینکا ہوگا، اس وجہ سے اس کی شادی میں برسات ہوئی۔ دہلیز پر بیٹھ کر اگر چھینکتا ہے بچہ تو ماں اس کو اٹھنے نہیں دیتی، بیٹھ، اور پانی لا کے اس کے اوپر چھینٹے اڑاتی ہے، پھر وہاں سے اٹھنے کے لیے بولتی ہے۔ یہ چیز شادی میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب شادی وغیرہ کا جو گھر رہتا ہے، شادی بیاہ کا جو رسم چلتے ہیں، ایک لکڑی لا کر لگاتے ہیں، لکڑی لا کر لوٹا الٹا رکھتے ہیں۔ یہ کی کرے؟ یہ اس وجہ سے کرے کہ شادی میں برسات نہیں ہوتی۔ آپ برسات کو روک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برسات کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے ایک لوٹا الٹا رکھ کے کیا کر دیا؟ برسات کو روک دیا۔ تو آپ تو سب سے بڑے خدا ہوئے۔ یہ غلط رسم و رواج شادیوں میں، شادی بیاہ میں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو دولہے کا یہ چھوٹی انگلی پکڑی جاتی ہے، چھوٹی انگلی جب تک چھوڑی نہیں جاتی، جب تک اس کو جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا نہیں کرتا، پیسے وغیرہ نہیں دیتا، تب تک وہ چھوٹی انگلی نہیں چھوڑتے۔ یہ غلط رسم و رواج ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوں گے۔ جوتا چھپائی کی رسم، یعنی جوتے جو چراتے ہیں سہیلیاں یا پھر سالیاں، اور جوتا چھپاتے ہیں، دولہے کو اس وقت تک وہ جوتے پہننے کے لیے نہیں دیتے جب تک وہ پیسے جتنے مانگے اتنا نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو لوگوں کے جو بیچ میں رہتے ہیں، آزو بازو ہمارے کوئی بھی لوگ ہیں، تو ہندوستان کے ایک بہت سالوں سے ایک رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، ہندوؤں میں وہ رسم و رواج چلتا آ رہا ہے، وہ دیکھا دیکھی وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، جانے انجانے میں وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، اور مسلمان اس کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ شادی میں مزہ نہیں آیا، شادی میں وہ رسم و رواج نہیں ہوئے تو شادی میں وہ مزہ نہیں آیا، یہ کہتے ہیں۔ دولہا جب اپنے گھر دلہن کو لے کر جاتا ہے تو بہنیں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی ولیمہ بھی نہیں ہوا، وہ کہتی ہیں کہ تو اپنی بیٹی دے گا تو ہم تجھے اندر آنے دیں گے۔ یہ غلط، یہ دیکھا دیکھی، یہ غلط رسم و رواج کیا ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ یاد رکھیں، شریعت جو بتاتی ہے، حدیث جو بتاتی ہے، قرآن جو بتاتا ہے اس پر عمل کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کا دیکھا دیکھی عمل کریں۔ وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ والے کام ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شادی بیاہ میں جو لاؤڈ اسپیکر لگا کے جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں بجا کر۔ گھر میں، آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو دوسروں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اپنے حساب سے شادی کرو۔ اور ایک بہت بڑا ایک گناہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیج پر دلہن کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، اسٹیج پر دلہن کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، دلہن کا چہرہ بھی ڈھکا نہیں ہوتا، بعض اوقات ڈھکا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ڈھکا نہیں ہوتا، اور شادی ہونے کے بعد وہ شوہر عورت کو اپنا پردہ کراتا ہے، برقع پہناتا ہے۔ ارے جب تجھے شادی میں جب پردہ کرانا تھا، جب شادی میں تیرے گاؤں بھر کے لوگ آئے، تو نے جس کو دعوت دیا وہ سب لوگ آئے، اور انہوں نے تمہاری دلہن کو دیکھا، ان لوگوں نے بھی دیکھا جن کو دیکھنا جائز نہیں تھا، آپ کی بیوی کو، آپ کی گھر والی کو دوسرے لوگ دیکھنا جائز نہیں تھا، تم نے ان لوگوں کو بھی دکھایا۔ بعد میں پردہ کرتا ہے، کیا فائدہ بعد میں پردہ کرنے کا؟ بعد میں برقع پہنانے کا کیا فائدہ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی دلہنوں کو، جو اپنی بیویوں کو اسٹیج پر آنے نہیں دیتے، ان کو ایک الگ کمرے میں بٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی مرد نہیں، عورتیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ دلہن کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں کمرے میں جاؤ، وہاں پر آپ دلہن کا چہرہ دیکھ لو۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ دلہے کا معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سونے کی انگٹی پہنتے ہیں۔ میں کتنے مرتبہ دلہوں کو بولا ہوں کہ سونے کی انگٹی نکال دو، نہیں حافظ صاحب ساس گھر کی طرف سے ہے، سسور نے دیا ہے، ان کا دل رکھنے کے لیے پہنا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا عذاب، یعنی انگارہ اگر تمہارے ہاتھ میں ڈال دیں گے تو تم پہن لو گے؟ نہیں، انگارہ کیسے پہنیں گے؟ آگ کا انگارہ کیسے ہاتھ میں پہنیں گے؟ تو سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا گویا ایسا ہے کہ جہنم کا انگارہ پہن رہا ہے وہ اپنے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی پہنتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ پہنتے ہیں، شادی کے بعد بھی پہنتے ہیں۔ یہ شادی میں ہونے والے غلط رسم و رواج ہے، ان کو ختم کرنا ضروری ہے، یاد رکھیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ ختم گھر کی عورتیں نہیں کریں گی۔ گھر کی عورتیں تو اپنی بیٹی کو، اپنی پوتی کو، اپنی نواسی کو وہ وراثت میں دے کر جائیں گی کہ میں مر بھی گئی تو تمہیں یہ کرنا ہے بول کے، وہ عورتیں ختم نہیں کریں گی۔ ذمہ داریاں مرد حضرات کی طرف۔ اور میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، آپ لوگ کہیں مدرسے میں جا کر، مسجد میں جا کر، جمعہ میں جا کر، کسی بیان میں جا کر آپ سیکھتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں نہیں سیکھتی۔ سب سے پہلے ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔
اصل دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، شریعت نے کن چیزوں کو منع فرمایا ہے، شریعت نے کن چیزوں کی اجازت دی ہے، وہ گھر کی عورتوں کو بتانا ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اور آپ عزم کریں، ایک ارادہ کریں، ایک قسم کھائیں کہ میں اپنی بیٹی کو یا پھر میں اپنی بہن کو یا پھر میں اپنی گھر والی کو عالمہ بناؤں گا۔ عالمہ بناؤ، آپ عالمہ، علم دین سکھاؤ۔ جب عورتوں کے اندر صحیح علم آئے گا، جیسا میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہو کر بول رہا ہوں، اسی طرح ایک عورت پورے گھر کو سدھار سکتی ہے۔ عورتوں کو علم دین سکھانا یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں، ورنہ نسل در نسل یہ چیزیں ہمارے اندر آتی جائیں گی۔ جو کچھ رسم و رواج، میں بولا نا کہ کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ رسم و رواج جو میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیے ہیں، آنے والے سالوں میں یہ رسم و رواج بڑھ سکتے ہیں اور بڑھیں گے، یاد رکھیں، بڑھیں گے۔ فوٹوگرافی وغیرہ جو ہے نا، دلہن اور دلہا وہاں سے چلتے آ رہے ہیں، سلو موشن میں ان کا فوٹو وغیرہ لیا جا رہا ہے، ویڈیو شوٹنگ وغیرہ کی جا رہی ہے۔ شادی سے پہلے دلہا دلہن اگر ملے ہیں تو وہ بھی ویڈیو شادی کے ہال میں چلائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے غلط اور رسم و رواج ہمارے اندر رائج ہو چکے ہیں، بس چکے ہیں، ان کو نکالنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ جو بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ 19واں پارہ ہے سورہ الفرقان۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنے خواہش اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی ہماری خواہش ہے کہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو، ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ غلط رسم و رواج پر عمل کیا جائے، تو ہم نے اپنے خواہش کو اور ہم نے اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور نفس کو خدا بنانا، خواہش کو خدا بنانا گویا ایسا ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شادی یادے میں کرتا ہے، یادے میں شادی بھی ہوتی ہے نا، تو اس کو لوگ نام رکھتے ہیں کہ کیسا انسان ہے کہ زندگی بھر لوگوں کے دعوتہ کھاتا پھرتا رہا اور اپنی بیٹی کی شادی یادی میں کرا، اپنے بیٹی کی شادی یادی میں کرا۔ چھوٹی شادی کرنا، ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے تھے کہ بیٹا شادی نہیں کرنا، شادی کرو، شادی، سادگی جو بولتے ہیں نا، شادی نہیں، شادی میں بہت خرچہ ہوگا، شادی میں خرچ نہیں ہوگا۔ جو لوگ بڑی شادیاں کرتے ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ پلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ غریب ہیں، قرضہ نکال کر شادی کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے لوگوں کی دعوتیں کھائی ہیں تو آپ کھلائیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قرضہ نکال کر لوگوں کو کھلائیں، یہ کسی نے بھی نہیں بولا قرضہ نکال کر شادی کرنا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک زبان پر ان کا ایک جملہ ہوتا ہے، حافظ صاحب زندگی میں شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں زندگی ایک ہی مرتبہ دی ہے، اور موت بھی تم نہ ایک ہی بار آنے والی، یاد رکھو۔ زندگی بھی ایک بار ملی اور موت بھی ایک بار آنے والی، اور قبر میں بھی ایک ہی بار جانے والے، تو کیا جواب لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ یہ دیکھو کہ ہمیں جو شریعت نے، جو اسلام نے جو بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے آزو بازو، آس پڑوس میں لوگ کیا کہتے ہیں، گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں، سماج میں ابھی کیا چل رہا ہے، وہ دیکھ کر کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے فضول خرچی کرنے سے بچے۔ شادی میں اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، لیکن جب وہی بات مسجد کو دینے کو آئی، وہی بات جب مدرسے کو دینے کو آئی، تو کہتے ہیں کہ مسجد مدرسے تو پہلے سے فل ہے پیسوں سے، ان کو کیا دیں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ مسجد کو نہ دو، آپ مدرسے کو نہ دو، لیکن جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جو بیوہ ہے، جو مسکین ہے، اس کی تو مدد کر سکتے ہیں، ان کو نہیں مدد کریں گے؟ جو صحیح میں حقدار ہے آپ کے پیسوں کا، ان کی مدد نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کریں گے۔ جب دین کو دینے کی بات آئی، اسلام کو دینے کی بات آئی، مسجد میں دینے کی، مدرسے کو دینے کی، غریب یتیم مسکین بیوہ کو دینے کی بات آئی، تو ہمارے جیب سے چلر نکلتے ہیں، 10 روپے کے نوٹ نکلتی ہیں۔ وہی جب شادی بیاہ میں خرچ کرنے کی بات آئی تو ہم وہ سوچتے نہیں کہ کتنا قرضہ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ تو اپنے نفس کی پیروی، اپنے نفس کی خواہش پر عمل نہ کریں، کیونکہ یہ نفس زندگی بھر ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اپنا نفس ہمیں زندگی بھر برائی کی دعوت دیتا ہے، خواہشات
हमें ये कहती है कि गुनाह के काम करो, इनको दबाने की कोशिश करो। नफ्स पर जिसने कब्ज़ा पा लिया, कंट्रोल पा लिया, याद रखें कि इस ज़माने में वो अल्लाह तबारक व तआला का क्या है, वो वली है, ज़िंदा वली है। मैं ये कहूँगा अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुहम्मदी पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपके सामने बयान करूंगा। वक्त होता है कि देखें कि हल्दी के रस्म वगैरह में कुछ भी होता है, ये दुल्हन ख़ास करके इतना शॉर्ट, इतने कपड़े पहनती है और टखने भी, उसके घुटने भी वगैरह दिखाई देते हैं। कैमरामैन जो वीडियो वगैरह शूट करने वाला है वो वहाँ तक जाकर उनको शूट करता है। यानी औरत का पर्दा कितना है, मैंने पिछले ही जुमा बता दिया कि ये चेहरा और ये इतने हाथ, यह औरत का, ये छोड़कर पूरा पर्दा करना ये औरत की जिम्मेदारी है, यह औरत का पर्दा है। लेकिन ये खुले रहना, बाएं खुले रहना और ऊपर तक वो इज़ार जो चढ़ाई होती है, और उसके बाद वो कैमरा वीडियो शूटिंग करने वाला इंसान वहाँ तक जाकर वीडियो शूटिंग करता है। जनाब निसार जनाब ने मुझे परसों एक बात ये भी बताई, इसी वजह से मैं ये मौजू लिया हूँ, वरना ये आज का मेरा मौजू नहीं था। एक चंद 2-4 सवालात के जवाबात मैं आपके सामने पेश करके सवाल को मैं तकरीर ख़त्म करने वाला था, लेकिन निसार जनाब ने कहा कि हाफिज़ साहब ये शादी ब्याह में बहुत गलत रस्म व रिवाज होते हैं। हम परसों एक शादी में गए थे, स्टेज पर दुल्हन खड़ी है और कैमरा वाला जाकर, फ़ोटो निकालने वाला जाकर दुल्हन को हाथ लगाकर उसको सरका रहा है, उसको ऐसे ऐसे सही से खड़ा कर रहा है। तो आप बताओ, शोहर वहाँ खड़ा है और एक गैर मर्द वो औरत का हाथ लगा रहा है, ये मर्द की मर्दानगी कहाँ गई? ये वही लोग करते हैं, याद रखें। ये गलत रस्म व रिवाज हैं, फ़ोटो वगैरह, ये खुले तौर पर दुल्हन को रुका कर ये फ़ोटो वगैरह, जिनके अंदर दीन की कमी है, जाहिल लोग। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर एक बयान हुआ तो मुफ्ती साहब ने कहा था कि गाली जो देते हैं ये गाली बड़ी नहीं है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी गाली क्या है? किसी को जाहिल कहना। क्या कहना? किसी को जाहिल, तुम जाहिल हो, ये सबसे बड़ी गाली है, याद रखें। लेकिन जाहिल को हम ये गाली नहीं समझते, सही बोल रहा है कहते हैं, सही बोल रहा है, मैं जाहिल ही हूँ कहते हैं। इल्म हासिल नहीं करते, इल्म दीन हासिल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश नहीं करते। इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, याद रखें। इतना इल्म दीन जो बोला गया है कि क्या चीज़ फ़र्ज़ है, क्या चीज़ वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर एक मुसलमान मर्द और औरत की ये जिम्मेदारी है। हमें दूसरे गलत और रस्म रिवाज तो याद रहते हैं, बराबर एक के बाद दीगरे, दूसरे के बाद तीसरे चौथे हम रस्म रिवाज करते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या चीज़ तालीम दी है, शरीयत क्या बताती है, उस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ऐसे गलत रस्म व रिवाजों से अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।